ظاہر کرتا ہے اس کے خلاف دل میں چھپاتا ہے. اینڈ آف دا ڈے ایک ہی بات نکلے گی, زبان سے جو کچھ ظاہر کرتا ہے دل میں اس کے خلاف ہوتا ہے اور دل میں برائی ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے اس شخص سے جسے وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے. یعنی جیسے آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, زندگی بھر جو کبھی سر کور نہیں کرنا چاہتے, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہی, لیکن نہ کسی شخصیت کا نام لے رہی ہوں, لیکن یہ رویہ ہے ہماری سوسائٹی میں. جب کسی نیکی کی مجلس میں لوگ جاتے ہیں تو دوپٹہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں, حالانکہ رب تو ہر جگہ ایک ہی ہے. اور نیکی کی مجلس میں بھی دوپٹہ لینا, نیکی کی مجلس اگر خواتین کی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ دوپٹہ لیں. آپ جب سر ڈھانپتے ہیں, آپ جب حجاب کرتے ہیں, وہ تو مردوں سے ہے, خواتین سے تھوڑی ہے. مجھے ام القری یونیورسٹی کے ویمن سیکشن میں جانے کا اتفاق ہوا. میں چاہتی تھی کہ اپنی بیٹی کو یہاں ایڈمیشن دلوا دوں. تو میں جب وہاں گئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, اس لیے کہ مکہ میں ہے یہ یونیورسٹی. اس لیے کہ جب میں ریسیپشن پہ گئی میں نے کہا شاید میں بھول گئی ہوں, یہ کوئی اور جگہ ہے. مجھے جس نے گائیڈ کیا یہ صحیح والی جگہ نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ جو خواتین انفارمیشن ڈیسک پہ بیٹھی تھیں وہ بہت ہی خوبصورت پیارے انداز میں تیار ہوئی تھی, بال کھلے ہوئے اور اسکرٹ پہنی ہوئی, اور ظاہر ہے کہ مطلب بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کسی گوری کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. یعنی عرب عورت نہیں لگ رہی تھی وہ. خیر ہمت کر کے آگے گئے, اور جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ حجاب پہن کے اندر کیوں جا رہی ہیں؟ اس بات پہ اور بھی زیادہ دل ٹھٹکا. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی مرد اندر انٹر ہو ہی نہیں سکتا, اتنی اونچی دیوار ہے کہ کسی کی نظر اندر جا ہی نہیں سکتی, اس لیے آپ حجاب کے لیے عبایا روم میں جائیے اور وہاں پہ اپنا حجاب آپ ہینگ کر دیں, اور اندر آپ بغیر حجاب کے جائیں گے. جب میں اندر گئی تو مجھے پتا چلا کہ کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جس نے سر کور کیا ہو, اسکارف بھی نہیں تھا, دوپٹہ بھی نہیں, اور اتنا خوبصورت ڈریس اپ ہوئی ہوئی اور اتنا پیارا یونیفارم پہنا ہوا, لیکن بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مسلمان خواتین ہے, یعنی جو ہمارے ذہن میں نقشہ ہے. خیر میں آگے چلی گئی, میں جا کے ڈین سے ملی. جب میں ڈین سے ملی تو ڈین کا حلیہ بھی کافی مختلف تھا, یعنی جیسے ڈریس اپ ہونے کا انداز تھا, لیکن انہوں نے ہماری بڑی خاطر تواضع کی. عربوں کی روایتی مہمان نوازی کو انہوں نے بھی پیش نظر رکھا. جب میں واپس آئی, یعنی وہاں سے نکلی, تو ٹائم ایسا تھا جب سب لوگوں کے یعنی آف ہو گیا تھا. جب وہاں سے بچیاں نکل رہی تھی تو ان کے پاؤں کے اور ہاتھ کا ایک ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا باہر جاتے ہوئے. تو حجاب تو اس کے لیے ہے جس کے لیے اللہ نے حجاب مقرر کیا, خواتین کے حلقے میں نہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کسی دیندار شخص کو دیکھ کے دوپٹہ لینا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ عورت ہو, اور مردوں کے سامنے گلا بھی اوپن کر دیں گے, بازو بھی, ٹانگیں بھی, سبھی کچھ اوپن کر دیں گے معذرت کے ساتھ. شادی کا موقع ہو, کوئی تقریب ہو, تو حالات اور بھی فرق ہو جاتے ہیں. اور اب لوگوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا, کوئی بولتا ہی نہیں, نہ مسجد کے ممبر سے کوئی صدا بلند ہوتی ہے, نہ کسی دینی تنظیم کی طرف سے کوئی بات ایسی سامنے آتی ہے. ایسا لگتا ہے ساری سوسائٹی کو چپ لگ گئی ہے, ہر کوئی اس فارمولے پہ عمل کر رہا ہے, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. جب برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانیں گے تو برائی دور کیسے ہوگی؟ کم از کم برائی سے نفرت کرنا تو ضروری ہے. برائی کرنے والے سے نفرت نہیں کرنی, اس کو تو سمجھانا چاہیے, اس سے ہمدردی اور محبت نہیں ہوگی تو سمجھائیں گے کیسے؟ لیکن جس کے دل میں ایمان نہیں اترا نفاق کے ساتھ, تو کبھی کوئی اللہ کے آگے سر نہیں جھکا سکتا. اس حوالے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کس مقام پر ہیں. یہ ہماری سوسائٹی ہے جہاں پر دھوکہ دیا جا رہا ہے اللہ کو اور ایمان والوں کو. یخادعون اللہ, منافق کتنا
अपने तई कितना बड़ा फैसला करता है कि वो अल्लाह को भी धोखा देने से गुरेज नहीं करता और ईमान वालों को भी धोखा देने से गुरेज नहीं करता। और उसका मकसद यही होता है कि वो लोगों पर अपनी नेकी को साबित कर दे। अबू जाफर ने कहा कि मुनाफिक का धोखा अपने रब से और मोमिनों से होता है। जुबान की बात से इजहार करता है, तस्दीक करता है, लेकिन उसके दिल में शक और तकजीब होती है, यानी वो इस्लाम के अहकामात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं होता। शक, क्या हमारी सोसाइटी में शक नहीं है? सूद के बारे में शक है। क्या हमारी सोसाइटी में शराब के बारे में शक पैदा नहीं हो गया? अच्छा चलिए, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं, अगर पता भी हो इसमें हराम चीजें मौजूद हैं, क्या सब लोग वो चिप्स खा लेंगे, वो चीजें जो फ्राई हुई हुई हैं खा लेंगे, सूप भी खरीद लेंगे, बॉटल्स भी ऐसी हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होंगे वो भी ले लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, जो कुछ भी मिले पता है ये हराम जानवर, कुत्ते की हड्डियों की जेलेटिन बनी हुई है, ले लेंगे। कोई नहीं रुकता, क्योंकि हर एक को जुबान के जायके के साथ दिलचस्पी है। भूल जाते हैं कि ये किस चीज का है। जेलेटिन बनाने वाली कंपनियां ये कहती हैं कि हमारे सामने हमें जो हड्डियां प्रोवाइड की जाती हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता होता वो मुर्दार है, हराम जानवर है, हलाल। हम हड्डियां खरीदते हैं और उससे जेलेटिन बनाते हैं। जेलेटिन कहाँ कहाँ डलती है? आपकी आइसक्रीम में, आपके दूध में, आपकी जेलियां उससे बनती हैं, कितना कुछ बनता है। तो ऐसी बात नहीं है। हमारी सोसाइटी ने हराम बहुत खाया, ग़िज़ा में भी और कमाई में भी। तो हराम खाने की वजह से ये रवैये पैदा होते हैं। लोगों के लिए फिर नेकी और बदी में तमीज करना मुश्किल हो जाता है। तो अबू जाफर कहते हैं कि मुनाफिक के दिल में शक होता है, तकजीब होती है। चलिए मैं आपसे सवाल करती हूँ, प्लीज एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहां पे ना हम सब एक हैं, एक होके बात करेंगे। आपने ये नहीं सोचना कि मैं किसी पे क्रिटिसाइज कर रही हूँ, रियली मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैं तो एक रवैये को आपके सामने रख रही हूँ। और हम सब एक ही सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग, क्या हमारे लोगों को दाढ़ी पर शक नहीं पैदा हो गया? मैं किसी और की बात नहीं करती, मैं दीनदार लोगों की बात करती हूँ, जो दीन से मोहब्बत रखने वाली लड़कियां हैं, अल्लाह ऐलान कहती हैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे। किसी ने कहा, बहुत अरसा पहले की बात है, मेरा भाई कहता है ये पंजाबी में, ओदा आलमा बड़ियां फिरदियां तो ओदा टॉम क्रूज चाहती हैं। अच्छा, अब ये वो फिक्रा था जो बहुत उछला। मुराद ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये किसी एक फर्द की बात है, लेकिन दाढ़ी हमारी सोसाइटी में दहशत का निशान बना दिया गया। काफिर दाढ़ी को देखते थे तो वो अगर ये सोचते थे या उनके जहन में आता था तो हम समझते थे कि वो नॉन बिलीवर है। औरत की शलवार या ट्राउजर टखनों से घुटनों तक चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर मौलवी की शलवार ऊपर है ना तो उससे एक ही बू आती है, धमाका धमाका कर देगा। आप अपने अंदर का जायजा तो लेके देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग है। दीनदार तबके से जो नफरत है वो थोड़ी सी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि दीनदार तबके से गलतियां नहीं होती। सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चे चर्च की दीवारों के साथ मुर्दा पाए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं नन्स के यहां। इसके बावजूद नन मुकद्दस है, फादर मुकद्दस है, क्योंकि उन्होंने अपने दीनदार तबके को रुसवा नहीं किया। लेकिन जब वो यहां आए तो गोरों ने यहां का निजाम ऐसा तश्कील दिया कि मौलवी को गांव में जो जनाजा पढ़ा सके या निकाह पढ़ा सके या इमामत करवा सके, उसको भी मोची, नाई और जुलाहे के साथ दर्जा दिया, कमी के तौर पर। तो आज आप देख लीजिए, आप कुछ कर लें, मौलवी या दीनदार, मैं नहीं कहती कि वो मौलवी,
دین لے کے جو بھی اٹھے گا اس کو لوگ کم ہی سمجھیں گے کہ یہ نچلے درجے کے لوگ ہیں. کانسیپٹ بلڈنگ ایسی ہوئی ہے. تو آج حجاب لے کے کوئی اٹھتا ہے جاتا ہے تو لوگ اسے عجیب عجیب دیکھتے ہیں، شاید ابھی ابھی دھماکہ کر دے گا، یہ بھی دھماکہ کر دیں گے. آپ اس حجاب کے بارے میں اپنے بچوں کے ذہن دیکھیے، بچوں کے ذہن کیا بن گئے. برقع ایونجز، آپ کے کارٹون اس طرح سے بنائے گئے جس میں لوگوں کو جو ہے فیملیئر کیا گیا، کس طریقے سے سوسائٹی کے لیے ان ایکسیپٹیبل بنا دیا گیا حجاب. ایسا نہیں ہے؟ حجاب کرنا مشکل نہیں ہو گیا؟ زیادہ مشکل ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ. اللہ کے دین کو قبول کرنے والوں نے تو صدر رہنا ہے، کچھ نہ کچھ لوگ تو ہوں گے ایسے، لیکن اگر اوور آل پوری سوسائٹی میں دیکھیں تو دین اور دہشت ایک ہی بات ہو گئی. چلیے آپ آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھیے گا مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ کون ہے؟ دہشت گرد، ٹیررسٹ. یہ کانسیپٹ بلڈنگ ہے. تو آج بلیورز، مسلمانوں نے دین کو، دینداروں کو ایسا سمجھنا نہیں شروع کیا. تو اللہ کا پھر کتنا بڑا احسان ہے کہ ایسے معاشرے سے اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو اٹھایا ہے. وہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے. ایسے افراد کو اٹھایا کہ لو میرا کلام پڑھو، لو میری وحی کو سمجھو، اور آپ بھی چینج ایجنٹ بن جاؤ سوسائٹی میں تبدیلی لانے کے لیے. تو تبدیلی یہاں آنے والی ہے، سوچ میں. کانسیپٹ بلڈنگ یہاں پہ ہوئی ہے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہاں سے تبدیل ہوا ہے. اور بچوں کا خاص طور پر تعلیمی نظام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے، جو ایجوکیشنل سسٹم جن کو ہم بہت اچھے سسٹمز کہتے ہیں، ان سسٹمز میں بچوں کو کیا سکھایا گیا. اب آپ دیکھیے، مبشر لقمان نے ایک پروگرام کیا تھا 2 سال پہلے، اور ایل جی ایس کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ یہاں پہ جو سائنس کی کتاب ہے بچوں کو کیوں نہیں دی گئی، اور بچوں کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے کمپیریٹیو ریلیجن اور سیکس ایجوکیشن کیوں دی جا رہی ہے. بچوں کو سیکس ایجوکیشن ایسی ایجوکیشن نہیں ہے جیسے اسلام میں سیکس ایجوکیشن ہے، جہاں پہ حلال و حرام کو واضح کیا جاتا ہے، جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ مرد اور عورت کے مابین کون سا تعلق حرام ہے اور کون سا حلال ہے، اور اگر شوہر بیوی کا تعلق ہوگا تو کس طرح غسل جنابت ہوگا. پاکیزگی کی بات ہے اس میں بھی. سیکس ایجوکیشن دے کے بھائی بہن کے رشتے کو متاثر کر دیا. آپ گھر گھر کے اندر کہانیاں تو دیکھیے، جتنا جی چاہے نظریں چرا لیں، لیکن یہ ہماری سوسائٹی ہے. منافقت، ہپوکریسی ہے، اور ہمیں ضرور اس کا انالیسس کرنا چاہیے. ہم اگر یہ کہیں کہ کل منافق تھے، عبداللہ ابن ابی تو برا ہو، اس کے ساتھی بھی برے ہوں، لیکن آج جہاں ہر کوئی منافق بن گیا، کم یا زیادہ، تو اپنے آپ کو زبان سے کہہ کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ لیں. ہم سب کو جائزہ لینا ہے، معافی مانگنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور اللہ سے سچا اور کھرا ایمان مانگنا ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی. اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچا لے، اور اللہ تعالی ہمیں سچے ایمان کے راستے پر گامزن کر دے. تو منافق جو ہے وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے دل میں کفر چھپاتے تھے. آج دل میں کفر نہیں چھپاتے. آج تو ایسی جگہ پر لوگ جا پہنچتے ہیں، ایسی جگہ پہ لوگ جا پہنچے، وہ کہتے ہیں کیوں نماز کے لیے کہتے ہیں، نہیں پڑھنی ہم نے نماز. آپ ینگسٹرز کو دیکھیے، کون ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے؟ گھر گھر کی کہانی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو آپ کے علاقے میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں؟
کتنے لوگ ہیں؟ اگر لاہور کا سروے کروا لیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے. کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ساری حقیقت سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے. اپنے گھر کے اندر دیکھیے کس کے بیٹے، کس کے شوہر اور کس کے بھائی با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اچھا چلیے با جماعت چھوڑیے، گھر میں بھی کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ کہانی بڑی عجیب ہے ہماری سوسائٹی کی. آج تو اگر کسی کو بتایا جائے کہ رسول اللہ نے فرمایا بندے کفر اور شرک میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان عہد نماز ہے، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، یعنی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. آج اگر کسی کے سامنے حدیث بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں پلیز ایسی بات نہ کریں، اس طرح تو ہمارے سارے گھر والے کافر ہو جائیں گے. اصلی میں تو بات یہ ہے، دیکھیے جی بات یہ ہے، کوئی سوسائٹی کتنی بھی تباہ ہو جائے، جب وہ اپنے حالات کا صحیح انالیسس کر لے اور اپنے جرائم تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، تو کیا قوم یونس کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تھا؟ معاف کر دیا تھا، حالانکہ عذاب آ چکا تھا. کالے بادل لائے تھے جن میں پتھر بھی تھے اور جو اس قوم کو برباد کرنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، ندامت تھی انہیں. سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے. تو غلطی کا اعتراف کرنا یہ پہلی بڑی بات ہے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. ہمارا جو اجتماعی وجود ہے نا، وہ نفاق کا وجود ہے، معذرت کے ساتھ ہم سب اس میں شامل ہیں، کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. بری ذمہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر امت کے وجود کو لیں گے تو امت اس وقت امت کا کثیر حصہ منافق ہو گیا. کوئی شاذ و نادر فرد نکلتا ہے خالص. ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے اللہ پاک نے کیسی روشنی کے مشل جلائی ہے. الحمدللہ اس نے ہمیں موقع تو دیا ہے نا اپنا کلام پڑھنے کا. الحمدللہ شکر ہے اس کی ذات کا. تو ہمارے دل سیاہ بھی ہو گئے تو ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو ضرور ضرور پاک کر دے گا اور ہماری زندگیوں کو ضرور پاک کرے گا انشاءاللہ. رب العزت نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے. منافق کی نشانیاں رب العزت نے بتائی ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ہاں ایک بات ضرور ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، وہ خود فریبی میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہچان بتائی ہے، آپ بھی ضرور دیکھیے گا اپنی نمازوں کو. سستی کے ساتھ تو نماز میں کھڑے نہیں ہوتے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز میں کھڑے ہونا ہی چھوڑ دیا. خواتین کے تو اکثر بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نیچے اوپر ہونے کی بجائے بیٹھ کے نماز پڑھنا پسند کرتی. معذرت کے ساتھ 30 سے اوپر کراس کرتے ہی لوگ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں ٹراؤزر ایسے پہنے نیچے جانا مشکل ہے، بیٹھ کے پڑھ لو. اور پھر اب ایسے لوگ بھی ہیں جو سجدہ کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. معذرت کے ساتھ زمین پر گھٹنے ٹیکنا شان کے خلاف سمجھتے ہیں. ہاں ایسی بہت بڑی تعداد ہے. اس لیے گھروں میں اسپیشل ریکلائنر، اسپیشل صوفے بنوا لیے نماز کے لیے کہ بیٹھ کے پڑھیں گے، کہ دل کی تسلی بھی ہو جائے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نماز کو قبول کر لیں. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے.
وما یخدعون الا انفسہم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق کو کس چیز سے تحفظ چاہیے؟ آج کے دور میں تو اسے یہ تحفظ نہیں چاہیے، کیونکہ آج کا دور ایسا نہیں ہے جہاں منافق کو قید کیا جائے یا قتل کی سزا ملے یا دنیاوی سزا ملے، لیکن کل ایسا تھا، وہ ان سزاؤں سے تحفظ چاہتا تھا۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ منافقوں نے اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کی مخالفت دل میں بٹھائی، زبان سے اظہار کیا کہ وہ بھی ایمان والے ہیں۔ ان دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان کی طرف پلٹ آیا، جو چال بازیاں وہ دوسروں کی مخالفت میں کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے رب کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اہل ایمان کو بھی اپنے نفاق سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، ایمان کے اظہار سے وہ اپنی جان اور مال بچا لیتے ہیں، لیکن ان کا مکر و فریب ان کے دلوں میں رہ گیا۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کی سمجھ نصیب کر دیں۔ تو آخرت میں ان کے کفر و فجور کی وجہ سے انہیں سخت عذاب ہوگا۔ دیکھیں نفاق دل میں کیسے رہ جاتا ہے، دل پہ اثر رہ جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا یا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ یا دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے ایک گناہ سے۔ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پہ اثر رہ جاتا ہے، دل کا اثر نہیں ملتا۔ دل کا آئینہ داغدار ہو جائے تو اللہ کی روشنی، اس کا نور چھن چھن کر باہر کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال تاق کی طرح ہے۔ فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک روشن شیشے کی قندیل میں ہے۔ یہ بلب ہے نا آپ کے سامنے، آپ بلب جلاتے ہیں گھر میں، لائٹ جلاتے ہیں، شیشہ ہے نا، اس کے اندر سے روشنی چھن کے آتی ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دیوار کے پار روشنی ہو اور آگے دیوار ہو، اندر روشنی آ جائے؟ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ نفاق کی وجہ سے بھی اللہ کا نور، وہ ایمان دل کے اندر نہیں ٹھہرتا، ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، پھر دلوں کو زنگ لگ جائے تو ہم کیا کریں، کیسے دور کریں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت سے آخرت کو یاد کریں، کیونکہ موت کی یاد، آخرت کی یاد انسان کو کسی اور ماحول میں پہنچاتی ہے نا، دل ٹوٹتا ہے اور اس کی وجہ سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس دنیا کی محبت غالب نہیں آتی، نفاق دور ہو جاتا ہے، حق کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں منافق اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکے بازی کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ منافق دین کے ساتھ ظاہری رشتہ داری قائم کرتا ہے، جبکہ اس کی حقیقی وفاداریاں دنیاوی مفادات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ منافق مفاد پرست ہوتا ہے، اس طرح وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا بھی محفوظ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینداری میں بھی شہرت ہے۔ مثلاً ایک انسان اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال دنیا کی خاطر لگا رہا ہوں اور کبھی کبھار کسی غریب کی خدمت کر کے یا کوئی دینی محفل منعقد کر کے
یا کسی دینی محفل میں شرکت کر کے لوگوں کی نظروں میں مقام حاصل کر لے کہ یہ بڑے دیندار ہیں، انہیں دین سے بے حد محبت ہے، یوں دنیا تو محفوظ رہتی ہے لیکن دینداری میں شہرت ہو جاتی، جبکہ در حقیقت ایمان ان کے دل کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دھوکہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہاں ایمان والوں کی نظر میں جو مقام بنتا ہے یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا۔ اللہ تعالیٰ اسے خود فریبی قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک خوش فہمی ہے جو خود انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ انسان ایسی دینداری پر خوش ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے دھوکے بازی کہتے ہیں، فراڈ ہے، عجیب فراڈ ہے جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے۔ کوئی اتنا نادان بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کر لے، تو اپنے آپ کے ساتھ فراڈ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں، اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ بندے کو یہ یاد ہی نہیں رہتا میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے، کہیں موت کا تذکرہ کریں تو لوگ کہتے ہیں ڈرانے والی باتیں نہ کریں، موت کی بات سننا نہیں چاہتے، آخرت کے حالات سننا نہیں چاہتے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور شخصیت ہے سیاست میں جنہوں نے کسی یونیورسٹی میں جا کے خطاب کیا اور قیامت کے منظر کے بارے میں اس قدر دل فگار باتیں کی۔ وہ باتیں کسی انسان پر تھوڑی تھی، رب پر تھی نا، کہ ہمیں قیامت کا منظر پڑھاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کتاب کلی طور پر کچھ صداقت پر مبنی ہوگی، لیکن بہرحال قیامت اور آخرت کے جو حالات ہیں اس بارے میں جو صحیح حدیث موجود ہیں اس کو جھٹلائیں گے تو آپ کیا کہلائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کوئی مومن ہو اور اللہ کی بات کو بھی جھٹلاتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں باتیں برابر ہو جائیں، عملاً تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنا یہ ایسا عمل ہے جو واقعی وضاحت چاہتا ہے۔ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا کہ دنیا بھی محفوظ رہے اور نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں دینداری میں شہرت بھی رہے۔ یہ ایسی خوش فہمی ہے جو اپنے دماغ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی منافق کا دھوکہ چند دن چلتا ہے، پھر حقیقت کھل جانے پر معاشرے میں اس کی کوئی وقت باقی نہیں رہتی اور آخرت میں تو زبانی دعووں کی کوئی اہمیت نہیں۔ وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں، اس سے مراد ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے دھوکے کا انجام انہی پر عائد ہونے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کا قہر۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 10 ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے۔ پہلی بات ہے دل بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں زیادہ کر دیا۔ اگر دل بیمار ہے تو رب کی طرف سے ڈیسیژن کیا ہے اور رب کی طرف سے معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ دوسری بڑی بات ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ عبد الرحمن بن زید کا قول ہے کہ یہ دین کا مرض ہے، جسم کا مرض نہیں ہے۔ وہ منافق ہیں جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے جسے انہوں نے اسلام میں داخل کیا، یعنی ہے تو شک لیکن اسے اسلام میں سمجھتے ہیں۔ جامع البیان کی روایت۔ تو دل کی بیماری سے مراد دینی بیماری ہے، یعنی شک، ریاکاری، نفاق، دنیا کی محبت اور مفاد پرستی وغیرہ۔ دل کو دو بڑی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جانتے ہیں آپ؟ دو بڑی بیماریاں، یہ بڑی یاد رکھنے والی بات ہے۔
जब दिल बीमार होता है तो सेहत और एतदाल से महरूम हो जाता है इंसान। दिल को जो बीमारी लाक होती है, एक तो शुबहात बातिला की, शुबहात, शक हो गया जी, पर्दे पर शक है, सूद पर शक है, सूद कैसे हो सकता है कि सूद नाजायज हो, म्यूजिक पर शक है, कैसे हराम हो सकता है, महरम ना महरम पर शक है, हलाल और हराम में शक है, हराम चीजों के बारे में नहीं, हलाल यानी हलाल की चीजों के बारे में नहीं, हराम चीजों के बारे में शक है। ये नहीं सोचते कि क्या चीज हलाल है, बल्कि हर हराम चीज के बारे में सोचते हैं ये कैसे हलाल नहीं होगी। शुबहात बातिला। और दूसरी बीमारी जो है हलाकत में डालने वाली शहवत की बीमारी, ख्वाहिशात की बीमारी। तो कुफ्र, निफाक और शुकूको बिदात, ये सब शुबहात की बीमारियां हैं। जिना, फवाहिश और मासी से मोहब्बत, उनका इर्तिकाब, ये सब शहवात की बीमारियां हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, फयत माल लजी फी क़ल्बिही मरदुन, जिसके दिल में बीमारी है वो लालच में पड़ जाए। अहज़ाब की आयत नंबर 32 है। ये जब अज़वाज मुतहरात को रोका गया कि लोचदार आवाज में बात ना करें, कि दिल की बीमारी में मुब्तला शख्स लालच में पड़ जाएगा। तो इस मर्ज से मुराद शहवत ज़िना है। बुराई से सिर्फ वही बचेगा जो इन दो बीमारियों से महफूज होगा। इसी को ईमान और यकीन हासिल होता है। ये बहुत बड़ी बात है। यकीन के लिए शक को दूर करना जरूरी है। और मासी की बीमारियों के मुकाबले में सब्र की ढाल अता कर दी जाती है और वो आफियत में आ जाता है। तफसीर सादी की रिवायत है, फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ा दी। अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक के बुराई का पीछा बुराई करती है, उनका शक, निफाक और खौफ बढ़ जाता है। अल्लाह ताला मुनाफिक को फौरन सजा नहीं देते, उसे मोहलत देते हैं। मोहलत की वजह से नतीजा ये निकलता है कि वो और ज्यादा खोटे हो जाते हैं, आखिरकार मुकम्मल मुनाफिक बन जाते हैं। रब्बुल इज्जत ने फरमाया सूरत तौबा की आयत नंबर 125 में, व अम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरदुन फज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, लेकिन वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है तो उसने उनको गंदगी में और गंदगी के साथ ज्यादा कर दिया। ये तौबा की आयत नंबर 125 है। और इसी तरह रब्बुल इज्जत ने सूरह सफ में फरमाया आयत नंबर 5 में, फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु क़ुलूबहुम, फिर जब वो टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो जो झूठ बोलते थे। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला के इस कौल के बारे में फरमाया कि वो तहरीफ और तब्दीली करते हैं। आज की तब्दीली ना तो लफ्जों की तब्दीली है कुरान हकीम में, ना उसके मानी की तब्दीली है, बल्कि आज की तब्दीली जो है उससे जो मुराद ली जाती है, उसकी जो तफसीर की जाती है, वहां तब्दीली कर दी जाती है। तो अपने दुनिया के मामलात में जो शख्स होशियार है और आखिरत के मामलात में तवक्कुआत को काफी समझता है, वो अल्लाह के सामने झूठ बोलता है और झूठी जिंदगी अल्लाह ताला के अजाब का मुस्तहिक बना देती है। इस आयत में अल्लाह ताला की हिकमत का बयान है। गुनाहगारों के गुनाहों की तकदीर की बाबत अल्लाह ताला की हिकमत का बयान है कि ये रोगे निफाक उनके साबिक़ा गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह ताला उन्हें उसके सबब से मजीद गुनाहों में मुब्तला करता है जो उनके लिए मजीद सजा के मूजिब बनते हैं। जैसा कि फरमाया, वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रतिन, और हम उनके दिलों और उनकी निगाहों को फेर देंगे जैसे पहली बार वो उस पर ईमान नहीं लाए थे। ये सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 110। वो किसी ने कहा कि चेहरा है आईना दिल का रोग छुपाएं कैसे? तो दिल का रोग निफाक है, चेहरा चुगली खाता है, क्योंकि शुबहात भी जाहिर हो जाते हैं और शहवात भी जाहिर हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमें शुबहात और शहवात के अमराज से बचा ले।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منافقوں کے رویے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب انہیں فساد سے یعنی کفر سے، شرک سے، معاصی سے، نافرمانیوں سے روکا جاتا ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور فساد سے مراد دشمنوں کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانا ہے اور کافروں سے دوستی رکھنا ہے۔ تو انہوں نے دو باتوں کو اکٹھا کر دیا، فساد فی الارض کا ارتکاب اور اس بات کا اظہار کہ یہ فساد پھیلانا نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ یوں گویا انہوں نے حقائق کو بدل دیا، فساد کا نام اصلاح رکھا، یہی دھوکہ ہے نا۔ دوسرے فعل باطل اور اس کے حق ہونے کے اعتقاد کو جمع کر دیا۔ یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ بڑے مجرم ہیں جو گناہ کو حرام سمجھتے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ لوگ سلامتی کے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بابت ارتکاب گناہ سے باز آ جانے کی زیادہ امید ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، زمین میں فساد کیسے پھیلایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے، فرائض اور واجبات کو چھوڑ کے، سچے دین میں شک کر کے، دشمنان اسلام کی مدد کر کے، کافروں کی حمایت کر کے، اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کو درست کرنے کے لیے جو انفرادی یا اجتماعی کام کیے جا رہے ہیں اس کے راستے میں روڑے اٹکا کر فساد پھیلایا جاتا ہے۔ مثلا کتاب اللہ کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر، مساجد کی آباد کاری کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر، جیسے لوگوں کو ایسی سرگرمیاں دے دی جاتی ہیں کہ انہیں مسجد جانے کا ہوش ہی نہیں رہتا، بلکہ مسجد چلے جائیں تب بھی موبائل سے نگاہ نہیں ہٹتی، اور مساجد کے اندر بھی موبائل پر میوزک چلتا رہتا، بیل بجتی ہے اچانک، چاہے نمازیوں کتنا بھی غصہ آئے نمازیوں کو، لیکن یعنی جس کی بیل بجتی ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سلام پھیر کے پہلے فون ہی نہ کر لوں، پہلے فون اٹھا لوں، ورنہ دھیان سارا بیل کی طرف ہی رہتا ہے۔ یہ ہے زندگی آج کے انسان کی۔ کیسے کیسے کاموں میں انسان مصروف ہو گئے۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ منافقوں کو جب فساد سے روکا جاتا ہے تو ان کا دیا ہوا جواب ہے۔ خود کو زیادہ باشعور سمجھتے ہیں حالانکہ وہ شعور نہیں رکھتے، یہ ان کی جہالت ہے، جس کو وہ صلح کہتے ہیں وہ فساد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصلاح کیا ہے؟ اصلاح کا مطلب یہ کہ انسان وہی کام کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، زمین کے اندر اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ صحیح ایمان اور عمل صالح کو اختیار کر کے۔ اب آپ دیکھیے، جس سوسائٹی میں اپنے ایمان کو ہر کوئی صحیح قرار دے لے، صحیح ایمان وہ ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا، جیسے رسول اللہ کا ایمان تھا، جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اور عمل صالح، اس کا ترجمہ جب ہم کہتے ہیں نیکی کے کام، تو نیکی کا ہر ایک کا ورژن ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کا نیکی کا ماحولی فرق ہے، اپنی مرضی سے جس کو چاہے نیکی قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس طوائف کو بھی نیک عورت کہتے ہیں جو یتیم بچے پال رہی ہو۔ یتیم بچوں کو پالنا اگرچہ بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن زنا کر کے نہیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بدکاری کی وجہ سے کبھی خیر نہیں پھوٹ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصلاح کا مطلب یہ کہ انسان وہی کام کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، زمین کے اندر اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ صحیح ایمان اور عمل صالح کو اختیار کر کے، شرک اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر۔ تو زمین کے اندر اصلاح یہ کہ ایمان اور اطاعت الہی سے معمور رکھا جائے۔ اسی ایمان اور اطاعت الہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، زمین پر آباد کیا، ان پر رزق کے دروازے کھولے تاکہ اس رزق کی مدد سے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کریں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے خلاف عمل کیا جائے تو یہ عمل زمین میں فساد برپا کرنا ہے،
اور اس کو اجاڑنا ہے. تو منافق جو ہے وہ صلح کے پردے میں فساد کرتا ہے، کیونکہ وہ سازشیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا طریقہ صلح کا ہے، ہم کسی سے بگاڑ نہیں چاہتے، ہم سب کے خیر خواہ اور ہم صلح کروانا چاہتے ہیں. تو ان کا ظاہری برتاؤ اچھا ہوتا ہے، جبکہ ان کافروں کی دوستی کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ان کی محض جہالت ہے. جس کو وہ صلح کہتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے. یعنی اہل ایمان کے بارے میں منافق کہتے ہیں وہ اصلاح کرنے والے نہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دعویٰ انہی پر پلٹ دیا ہے. کافروں سے دوستیاں گانٹنا یہ ملک میں فساد برپا کرنا ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 73 میں ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا. انفال کی آیت نمبر 73 ہے. تو منافق اللہ کی آیات سے کفر کے باوجود اس ظلم میں مبتلا ہے کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں. کیا فساد کے بعد بھی کوئی اور فساد رہ جاتا ہے؟ لیکن وہ اپنے فساد کے بارے میں ایسا علم نہیں رکھتے جو اس کا فائدہ پہنچا سکے، اگرچہ وہ اس کے بارے میں ایسا علم ضرور رکھتے ہیں جو ان کے خلاف حجت قائم کرے گا، اور صرف ان کے اعمال ہی زمین کے اندر فساد کا باعث ہیں، کیونکہ ان کے برے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے زمین پر آفتیں اور مصائب نازل ہوتے ہیں. غلے، پھلوں، درختوں اور نباتات کو وہی خراب کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں نارملی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جہاں کہیں کو خرابی واقع ہوتی ہے اس کے مادی اسباب تلاش کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر گندم کی فصل میں دمبی سٹی اگائی، اچھا یہ تو چھوٹا سا بگاڑ ہے، لیکن کاٹن کی فصل پہ اچانک سفید مکھی نے حملہ کر دیا، کاٹن ساری برباد ہو گئی. لوگوں نے کہا سفید مکھی، دراصل یہ ہے سب سے بڑا فساد، لہذا سارے سفید مکھی کو برباد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اسپرے کر، باقی اس کا علاج کر. تو سفید مکھی نے اگلی دفعہ کسی اور چیز سے وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی بربادی آتی ہے. تو یاد رکھیے گا دنیا میں بھلائیاں، دنیا میں رزق کی وسعت، دنیا میں اللہ کی برکت نیکیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور برکت گناہوں کی وجہ سے اٹھ جاتی ہے اور زندگی تنگ ہو جاتی ہے. رب العزت نے اسی کے بارے میں نہیں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میری اس کتاب سے یعنی قرآن سے منہ موڑے گا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا اے میرے رب میں تو دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں، فَنَسِيتَهَا. تو تم نے انہیں بھلا دیا، تو آج کے دن ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں. یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اور دنیا کا معاملہ رب العزت نے واضح کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کے لیے ہم دنیا کی زندگی تنگ کریں گے. سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا. اللہ سود کا مٹ مار دیتا، سودی معیشت برباد ہو کے رہتی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ایسا ہوتا ہے. اسی لیے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے سود کی ریشو آلموسٹ 1% پہ، 2% پہ، 3% پہ لا کے کھڑی کر دی. پاکستان جیسے ملک میں 13%، 15%، 18%، یعنی مختلف جگہوں پہ مختلف طرح کی شرح ہے، لیکن اتنے ہائر ریٹ پر قرضے دیے جاتے ہیں. استغفر اللہ. تو اخلاق جو ہے دنیا میں جو آثار مرتب ہوتے ہیں دنیا کی ترقی یا تباہی، وہ انسان کے اخلاق کی وجہ سے، انسان کے رویوں کی وجہ سے. تو منافق کو شعور نہیں ہوتا وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. لیکن وہ سمجھتے نہیں.
اسے یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ فساد پھیلانے والا ہے۔ آیت نمبر 13 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، یہ پہلی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جواب ہے دوسرے نمبر پر، سن لو بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرو جیسے لوگوں نے تصدیق کی ہے۔ الناس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے زمانے کے مومن اور صادق لوگ ہیں۔ تو جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ان کے دل اور زبان ایک ہیں، اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کیا ہم اسی طرح ایمان لائے جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ منافق جھوٹے گمان میں جیتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کیا ہم ویسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام جب اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے تھے، ترک وطن کیا انہوں نے، ہجرتیں کی، تو یہ منافق سمجھتے تھے اچھا یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، مال سنبھال کے نہیں رکھتے، اسے اللہ کے نام پر لگا دیتے ہیں، کل کی جنت کے لیے آج مال لگانے کا کیا فائدہ، آج کی دنیا میں تو اچھا گزر بسر کر لیں۔ تو ان کے نزدیک عقل اس کے متضاد اور اس کے برعکس رویے کا تقاضا کرتی۔ انہوں نے صحابہ کرام کو سفاہت اور حماقت سے منسوب کیا۔ ضمنی طور پر اس سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ صرف وہی عقل مند اور اصحاب دانش و بینش ہے، یعنی منافق، استغفر اللہ۔ تو منافقوں کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کے لیے کہا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک صحابہ کا ایمان معیار اور کسوٹی ہے۔ اسی لیے سورہ البقرہ میں فرمایا آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اس جیسی چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ تو منافقوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا کیونکہ انہوں نے دنیا کے مفادات قربان کیے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ حالانکہ یہ بے وقوفی کی بات نہیں، بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو اعلیٰ ترین مقصد کے لیے قربانی دینے کا موقع مل جائے۔ تو منافقین اہل ایمان کو بے وقوف کہتے تھے، اس لیے کہ اہل ایمان فائدوں اور مصلحتوں کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ منافق اسی سے اپنی دنیا بناتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی وفاداریاں دنیا کے فائدوں کے ساتھ ہوتی ہیں، دین سے بھی ایک ظاہری تعلق قائم کر لیتے ہیں، اسی کو وہ اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، اور ایمان کو اہل ایمان کو اس لیے بے وقوف کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ سچائی کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے، یعنی انہیں اپنی حماقت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ احمق ایسے بے عقل کو کہتے ہیں جو اپنے مسالے سے بے خبر ہوں اور ایسے کاموں میں مصروف رہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ عقل کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے مسالے کی فکر کرے، نفع کے حصول کے لیے کوشش کرے، ضرر سے بچے۔ یہ صفت صحابہ کرام پر صادق آتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ نہیں جانتے۔ مقاتل نے کہا وہ نہیں جانتے کہ وہ احمق ہیں۔ یہ زاد المسیر کی روایت ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں ڈیسیژنز کر رہے ہیں، کیا اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کرنا بے وقوفی ہے؟ اعلیٰ مقاصد کیا ہے؟ دین کی سربلندی، اسلام کا بول بالا کرنا، اسلام کی تعلیم کو رواج دینا۔ تو اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کرنا خوش بختی اور عقل مندی کی علامت ہے۔ اور صحابہ کرام کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے قدر کی، معیار قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام دنیا کے مفادات کو دین کے مفادات پر قربان کر دیتے تھے۔
آیت نمبر 14 ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، یہ پہلی بات تھی، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سرگرمیوں کی وضاحت کی ہے کہ مومنوں سے ملاقات کے وقت اللہ اور اس کے رسول کی آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، اور منافق اہل ایمان سے ملنے پر انہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ظاہری طور پر دینداری کا بھرم قائم رکھنے کے لیے، اپنے مال اور اپنی جانوں کے تحفظ کے لیے دھوکے کے طور پر وہ ایسا کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں۔ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، سیدنا ابن عباس نے کہا یعنی ہم اس دین پر قائم ہیں جس پر آپ ہو۔ منافق کہتے تھے کہ ہم تمہارے عقیدے پر ہیں، ہم تمہاری موافقت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 6058 نمبر روایت ہے۔ اس آیت میں شیاطین سے مراد کافروں، منافقوں، مشرکوں اور گمراہ کرنے والے، یعنی کافر، منافق، مشرک سردار ہیں۔ سرکشوں کو شیطان کہتے ہیں، خواہ انسان ہوں یا جن، برائی کے سردار جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، چاہے وہ کسی کے باپ کی صورت میں ہو، شوہر کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو۔ یہاں اس سے مراد قریش کے سردار اور یہود ہیں جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو خیر سے دور اور شر کے قریب، جو اصلاح نہیں چاہتا۔ تو منافق اپنے سرداروں کو وفاداریوں کا یقین دلاتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ مفاد پرست انسان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 15 ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ یہ پہلی بات ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے، ڈھیل کی وجہ سے وہ اپنی سرکشی میں اندھے بن گئے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی استہزاء ان کے استہزاء یعنی مذاق اڑانے کی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ وہ ان کے بدبختی کے اعمال اور خبیث احوال کو ان کے سامنے مزین اور آراستہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں۔ آج سارے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو چکا، برے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی تو رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان پر مسلط نہیں کیا، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہوگا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ انہیں ظاہری روشنی عطا کرے گا۔ جب اہل ایمان روشنی میں چلیں گے تو منافقوں کی روشنی بجھ جائے گی اور وہ تاریکی میں ٹھٹھرتے کھڑے رہ جائیں گے متحیر۔ امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے، یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ رب العزت نے قیامت کے دن اس استہزاء کی خبر دی ہے، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو۔ چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کو آوازیں دیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا۔ الحدید کی آیت نمبر 13 اور 14۔
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور وہ ان کو اپنی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فسق و فجور کے کاموں کو اور بڑھا دیتا ہے، ان کا دل لگتا ہے، وہ اور کام کرتے ہیں، ڈھیل مل جاتی، موقع ملتا ہے اور زیادہ جھوٹا جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا وعدہ خلافی کرتا ہے، بے حیائی کے کام کرنے والا اور بے حیائیاں کرتا ہے۔ یا مہون، وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ امہن، دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بے شک نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ الحج کی آیت نمبر 46 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منافقین کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی ان سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر نہ ان کے کان سچ سننا چاہتے ہیں، نہ سچی بات ان کے دل پر اثر انداز ہوتی، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، نہ ان کی آنکھ سچائی کو دیکھ سکتی ہے، پھر وہ اندھا دھند اپنی مرضی کی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں ھذا من فضل ربی، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو ڈھیل دینے کے لیے فوراً نہیں پکڑتے، مہلت دیتے ہیں۔ یوں ابتدا کی سرکشی بغاوت میں بدل جاتی ہے، اور منافق اپنی سرکشی میں اندھے بن جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی خوشی کے مقابلے میں اپنی خوشی کو اہمیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے ہیں، وہ گناہوں میں بڑھ جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکتے بھٹکتے دور نکل جاتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچا لینا۔ آیت نمبر 16 ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ یعنی منافق گمراہی کی طرف اتنی رغبت سے مائل ہوتے ہیں جیسے خریدار کسی ایسے سامان تجارت کی طرف لپکتا ہے جس کی اسے سخت ضرورت ہو۔ گمراہی کا ہر کام منافق کو اچھا لگتا ہے، یا وہ ایسی چیز کی طرف لپکتا ہے جس کی طرف اس کی دلی چاہت ہو، وہ اپنی رغبت کی وجہ سے قیمتی مال خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو جو شر کی انتہا ہے سامان تجارت سے تشبیہ دی ہے، اور ہدایت کو جو خیر کی انتہا ہے اس کو سامان تجارت کی قیمت سے تشبیہ دی ہے۔ تو منافقوں نے ہدایت یعنی نفع مند علم اور عمل صالح سے بے رغبتی کی وجہ سے اور گمراہی کی طرف رغبت کی وجہ سے ہدایت کو گمراہی کے بدلے میں خرچ کر دیا۔ یہ تھی ان کی تجارت اور یہ تھا ان کا سامان تجارت۔ کتنی بری تجارت اور کتنا برا سامان تجارت، استغفر اللہ۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، فما ربحت تجارتہم، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی۔ یعنی دنیا میں جو شخص 1000 کے بدلے میں 100 روپیہ لیتا ہے تو غائب اور حاضر اسے کہتا ہے تم نے بڑا نقصان کیا، بڑا خسارہ حاصل کیا۔ تو اس شخص کا خسارہ جو ہیرے جواہرات دے کر 1 روپیہ حاصل کر لے وہ زیادہ بڑا خسارہ ہے، اور اس شخص کا خسارہ کتنا بڑا ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لے، خوش نصیبی کے بدلے میں بد نصیبی اختیار کر لے، اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر گھٹیا کاموں کی طرف رغبت رکھے۔ اس کی تجارت نے اسے کوئی نفع نہیں دیا، وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، کہہ دو کہ یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا۔ سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ الزمر کی آیت نمبر 15 ہے۔ تو منافق کی تجارت نفع مند نہیں ہوتی، کیونکہ منافق جنت یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے سکون اور خوشیوں کے بدلے میں عارضی زندگی کی عارضی کوششیں کرتا ہے، عارضی خوشیاں خریدتا ہے۔
جو مستقل انسان کے ساتھ نہیں رہتی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت کو نفع مند قرار نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی انہیں ہدایت سے حصہ نہیں ملا. نفاق خرید کر بھی وہ خسارے میں رہے. منافق ہدایت نہیں پاتے، وہ ہدایت کو بے وقوفی خیال کرتے ہیں، وہ ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ منافق کو ہدایت نہیں دیتے. یا ارحم الراحمین، ہمیں نفاق سے بچا لینا. اللہم انا نسألک الہدی، اللہ ہم سب تجھ سے ہدایت کا سوال کرتی ہیں، والتقی، اور تقوی کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا، والغنی، اور مالداری کا. آیت نمبر 17 ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے. یعنی آگ کا الاؤ بھڑکا، روشنی ہوئی، لیکن اللہ نے نور بصارت ہی چھین لیا. جب آنکھوں کی روشنی نہ رہے تو کوئی کہاں سے دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مثال دی ہے جو ان کے حالات کی وضاحت کرنے والی ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام نے اس آیت کی یہ وضاحت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن جلد ہی وہ منافق ہو گئے. ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے وہ اندھیرے میں ہوں تو ایک شخص نے روشنی جلائی ہو. شخص سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے ماحول روشن ہو گیا، یعنی انہوں نے دین کا علم دیا، فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں واضح ہو گئیں تو روشنی بجھ گئی، سب پھر اندھیرے میں چلے گئے. یعنی منافق پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے، مسلمان ہو کر روشنی میں آ گئے، حلال و حرام کو، خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی. یہ فتح القدیر کی روایت ہے. فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا، اس سے مراد مومنوں کا نور ہدایت کی طرف بڑھنا ہے. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، اس سے مراد ہے ان کافروں کا گمراہی کی طرف بڑھنا. تو منافقوں نے اہل ایمان کی آگ سے، یعنی ان کے ایمان سے روشنی حاصل کی کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا. وقتی طور پر انہوں نے اپنے حالات کو محفوظ کر لیا، دنیا میں انہیں امن مل گیا، لیکن اچانک موت آ گئی، اللہ تعالیٰ ان سے روشنی لے گیا. موت نے ان پر اندھیرا یعنی عذاب اور غم مسلط کر دیا. تو کفر، نفاق اور گناہوں کے اندھیروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس کے بعد انہیں جہنم کے اندھیروں میں رہنا ہوگا. استغفر اللہ، جہاں تپش ہی تپش ہوگی. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے. اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بتایا سمن، وہ بھلائی کی بات سننے سے بہرا ہے. کتنی سوسائٹی ہے جو نیکی کی بات سننا نہیں چاہتی. بکمن، وہ بھلائی کی بات کہنے سے گونگا ہے، نیکی کی بات پتہ بھی چل جائے کہتا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. عمیون، وہ بھلائی کو دیکھنے سے اندھا ہے، یعنی دراصل اس نے بھلائی کی، خیر کی، حق کی پہچان کھو دی ہے. فہم لا یرجعون، اب وہ واپس نہیں لوٹیں گے. تو قرآن مجید کچھ انسانوں کو بہرا، گونگا اور اندھا کہتا ہے. جو حق بات کو، سچی بات کو نہیں سنتا اس کو بہرا کہتا ہے. اور اللہ کی بات، اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کے رسول کی حدیث سچی حدیث ہے، بہترین طریقہ ہے. اس نفع مند علم کے معاملے میں منافق بہرا بن جاتا ہے، علم حاصل کرنا نہیں چاہتا. کہیں ہمارے گھروں میں تو ایسے لوگ نہیں رہتے. تو ان منافقوں میں سے کچھ لوگ اسے اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے. کچھ ایسے جو قرآن و حدیث کے علم کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یا اپنے دنیا کے مفادات پر ضرب سمجھتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود محروم ہو جاتے ہیں. جبکہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ
भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। असलन मुनाफिक के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा नहीं फरमाते, इसलिए वो हक को सुनने से बहरे, बोलने से गूंगे और देखने से अंधे हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जैसा कि रब्बुल इज्जत ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके लिए दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, और उनके लिए आंखें हैं जिनसे वो नहीं देखते। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा, और उनके लिए कान हैं जिनसे वो नहीं सुनते। उलाइका कल अनाम, यही लोग जानवरों की तरह हैं। बल हुम अदल, बल्कि वो ज्यादा गुमराह हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग गाफिल हैं। ये अल-अराफ की आयत नंबर 179। तो कुरान उन इंसानों को अंधा कहता है जो आंखें रखने के बावजूद हक और सच को अल्लाह की दी हुई रोशनी और हिदायत के मुताबिक नहीं देखते। और कुरान मजीद उन इंसानों को गूंगा कहता है जो जुबान रखने के बावजूद अल्लाह की रहनुमाई को जानने के बावजूद खामोश रहता है, ये सोचकर मुतमईन हो जाता है कि अभी कहने का वक्त नहीं आया, और वो वक्त कभी नहीं आता। फहुम ला यरजिऊन, सो वो नहीं पलटते, यानी अल्लाह की रहनुमाई की बजाय गुमराही इख्तियार कर लेते हैं, अपनी मर्जी का फैसला करते हैं। अब दीन इस्लाम की तरफ कभी नहीं पलटेंगे, क्योंकि उनका दीन खुद परस्ती का है, अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। तो निफाक की ये पहली मिसाल उन मुनाफिकों के बारे में जो दिल से इस्लाम के अहकामात पर अमल करने से इनकार करने वाले हैं। या तो मुसलमान घराने में पैदा होने की वजह से मुसलमान हैं, जिन्होंने शौरी तौर पर इस्लाम कबूल नहीं किया, यानी इस्लाम के अहकामात को नहीं सीखा, या उन्होंने किसी वक्ती मसलियत के तहत इस्लाम कबूल किया। ऐसे लोगों का दिल अल्लाह के अहकामात का इनकार करता है, उन्हें तौबा नसीब नहीं होती, क्योंकि खुद जाहिल होते हैं, नसीहत नहीं सुनते, वो इस्लाम की तरफ नहीं लौटेंगे। इस मिसाल से मालूम होता है कि वो मुर्तद हो गए थे, यानी रसूलुल्लाह के अहद में। आयत नंबर 19 है, औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। या जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश जिसमें तारीकियां हैं, गरज और चमक है, ये पहली बात है। वो मौत के डर से कड़कने वाली बिजलियों से अपनी उंगलियां अपने कानों में डालते हैं, ये दूसरी बात है। और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला, ये तीसरी बात है। औ कसय्यिबिम मिनस समा, या जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश हो। अल्लाह ताला ने मिसाल दी है कि वो उस शख्स की तरह है जिस पर मूसलाधार बारिश हो रही हो, यानी अल्लाह की वही जो आसमान से मुसलसल नाजिल हो रही हो। मुनाफिक इसमें अल्लाह ताला के अहकामात, वादे और वईदें सुनते हैं, तो उन्हें अल्लाह ताला कि वादे और वईदें बादल की कड़क की तरह लगते हैं, रादुन, रात की तरह, व बरकुन, और बिजली की तरह घबराहट में मुब्तला करते हैं। वादे परेशान करते हैं इसलिए कि वही कि मूसलाधार बारिश दरअसल कुफ्र और निफाक के जुलुमात, अंधेरों में उतरने वाली बारिश। अल्लाह अकबर। कुफ्र और निफाक की वजह से उन्हें हकीकत समझ नहीं आती। यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, वो मौत के डर से कड़कने वाली बिजलियों से अपनी उंगलियां अपने कानों में डालते हैं। मुनाफिक को इस तरह वक्ती तौर पर सलामती मिल जाती है, मगर वो अल्लाह ताला से नहीं भाग सकते। मुनाफिक अपनी जात और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। जब कभी हक की दावत उठती है, तो जहां एक तरफ इंसानों के लिए ये दावत कामयाबी के दरवाजे खोलती है, तो दूसरी तरफ कुछ इंसान खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। हक को जान लेने की सूरत में खास तौर पर ऊंचे तबके के लोगों को अपनी बड़ाई का खात्मा होते नजर आने लगता है। क्या ऐसा नहीं होता? कैसे लोग रसूम और रवाज को छोड़ नहीं सकते, इसलिए वो सच्चे दीन पर अमल पैरा होना नहीं चाहते। वो चाहते हैं हमें कोई आसान फार्मूला मिल जाए,
کہ دینداروں میں بھی شمار ہو اور ہم دنیا دار بھی رہیں. یہیں سے وہ حق پر عمل پیرا ہونے سے ڈر جاتے ہیں. ایک طرف قرآن مجید کی بات سنتے ہیں تو دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوتی ہے، دوسری طرف اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو گھبرا اٹھتے ہیں. اس گھبراہٹ میں ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور حق کی دعوت کو نہ سنیں. یہ ایک بڑی کامن بات ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر سنیں گے پھر عمل کرنا پڑے گا. عمل کرنے سے ہی تو ڈر لگتا ہے، اس لیے تو عمل کرنے سے جب ڈر لگتا ہے تو سننا چھوڑ دیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم دونوں نے منافق کو گھیرے میں لے رکھا ہے. کون ہے جو اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتا ہو؟ وہ کون ہے جو اللہ کو عاجز کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ منافقوں کے اعمال اور ان کے اعمال ناموں کو محفوظ کر دیتا ہے. رب العزت نے فرمایا ان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. یہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے. اور اس سے پہلے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے، وہ اپنی قدرتوں اور قوتوں سے کافروں کو گھیرے میں لینے والا ہے. مثلا اللہ کے فرشتے ہر بات، ہر سوچ، ہر کام کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں جس کا اس نے حساب لینا ہے، انجام تک پہنچانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی محدود زندگی کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ہر آنے والے لمحے میں موت قریب آ رہی، لیکن منافق ہر آنے والے لمحے کو اور زیادہ انجوائے کرتا ہے. اسے لگتا ہے ابھی بہت لمبی زندگی ہے. آیت نمبر 20 ہے جو کہ اس رکوع کی آخری آیت ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے. یہ پہلی بات ہے. جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، دوسری بات ہے. اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تیسری بات ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا، چوتھی بات ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یہ پانچویں بات ہے. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یعنی منافق اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے وعدے اور وعیدیں
جو قرآن میں آئے ہیں سنتے ہیں، اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، معاشرے کے افراد، تو وہ رک جاتے ہیں. یعنی لوگوں کی مخالفت سے سم ٹائمز ماں باپ مخالفت کرتے ہیں، گھر والے مخالفت کرتے ہیں. یہ رک جانا نفاق کی وجہ سے ہے. یخطفوا ابصارہم، ان کی نگاہیں اچک لے. بصارت سے مراد ایمان کا نور ہے، جو منافق میں کم ہوتا ہے، اور بصارت کے اچکنے سے مراد ہے مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سمجھ ختم ہو جائے، اور گھر والوں اور معاشرے کے افراد کے ذہن سے ہی سوچنے لگ جائے. لوگ کہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. یعنی اب اللہ کی بات کو ٹھیک سمجھنے کی بجائے لوگوں کی بات کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں. یعنی قرآن مجید سے جب اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کو سنتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ مل کر نیک اعمال کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب بجلی ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ منافق کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. تو منافق کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ ایمان بچتا نہیں ہے. رب العزت نے فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب بجلی ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اہل ایمان کے ایمان سے روشنی حاصل کرتے ہیں. اس لیے جب وہ قرآن و حدیث سے کچھ سنتے ہیں انہیں تھوڑی سی روشنی ملتی ہے تو کچھ نیک اعمال کر لیتے ہیں، اور جب وہ قرآن و حدیث کی مجالس میں نہیں جاتے تو اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کو نہیں سنتے تو اندھیرا ہو جاتا ہے اور ان کے اعمال صالح بھی رک جاتے ہیں. تو منافق پر روشنی ہونے اور اندھیرا چھا جانے سے مراد ہے قرآن حکیم کی تعلیمات سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے دین کی کسی بات کا سمجھ آ جانا، اور اندھیرا چھا جانے سے مراد ہے کہ اگر دین کا حکم دل کی مرضی کے خلاف ہے یا گھر والوں کی مرضی کے خلاف ہے یا معاشرے کے افراد کی پسند کے مطابق نہیں تو ان کی مخالفت یا اپنے نفس کی مخالفت برداشت نہ کر پانا. اس طرح سے اللہ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود اگنور کر دینا اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری خیال نہ کرنا، یوں انسان کی سمجھ پر اندھیرا چھا جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا. اللہ تعالیٰ نے نفع مند علم یعنی قرآن و حدیث سننے سے بہرے بننے والوں کو، حق دیکھنے سے اندھے بننے والوں جنہوں نے اپنے ایمان کے راستے بند کر دیے، انہیں تنبیہ کی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو واپس لے سکتا ہے. اس لیے اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، شر سے نفاق سے باز آ جاؤ. یہاں یہ بات توجہ طلب ہے لذہب بسمعہم، کہ ان کی سماعت کو سلب کر لیتا. سماعت سے یہاں مراد اللہ کی کتاب کو سننا ہے، اور سلب کرنے سے مراد کتاب سننے سے روک دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے احکامات کو نظر انداز کرنے والوں کو قرآن سننے سے بھی روک دیتا، لیکن وہ سن کر عمل نہ کرنے والوں کو سننے سے نہیں روکتا، یعنی جتنا وہ کرنا چاہتا ہے موقع دیتا. یہ اس کی مہربانی، کوئی جتنا کام کرنا چاہے اسے اتنا ہی کام کرنے کی توفیق دے دے. وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہوں کو یعنی بصارت کو سلب کر لیتا. بصارت سلب کرنے سے مراد ہے نور ایمان جو قرآن و حدیث کے علم اور عمل کے ساتھ بڑھتا ہے. انسان جب دین کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی موقع دیتا رہتا ہے کہ وہ سنتا رہے، سمجھتا رہے. اس سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم نہیں کرتا،
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اسلام پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، جیسے گھر والوں کی مخالفت، معاشرے کے افراد کی مخالفت، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ خود اپنے اندر سے سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر خوف اس بات کا کہ کہیں لوگوں کی نظروں سے نہ گر جاؤں۔ منافق کو یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ پھر جب رسوم و رواج اسلام سے ٹکراتے ہیں، اللہ کے احکامات سے ٹکراتے ہیں، تو اہل خاندان اور معاشرے کے افراد میں عزت کم ہو جانے کا خوف رکاوٹ بنتا ہے، اور تعصب رکاوٹ بنتا ہے۔ جب ایک انسان اللہ کے حکم کو، اس کے دین کو کسی انسان سے سنتا ہے تو اس کو انسان کی بات سمجھ لیتا ہے، پھر اندر چھپا ہوا تکبر اور حسد زندہ ہو جاتا ہے، اور انسان کان رکھتے ہوئے بہرا، آنکھیں رکھتے ہوئے اندھا، اور زبان رکھنے کے باوجود گنگا بن جاتا ہے۔ یوں یہ تعصب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، کون ہے جو اللہ سے بھاگ سکتا؟ اس سے کبھی کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے ارادوں کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی اس کی مخالفت کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا منافقوں کے حصے بصارت اور حصے سماعت سلب کر لینے سے، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں پر اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو واضح کیا ہے کہ اگر ان میں حق قبول کرنے کی طلب نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حالات کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اپنے تردد میں ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دینے کی قوت سے اپنے قدیر ہونے کا شعور دلایا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے ہدایت سے دور کر دیتا ہے، گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم نے رکوع دیکھا جس کا موضوع ہے قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھانے والے۔ اس رکوع کے 4 اہم پوائنٹس ہیں۔ منافق یعنی 2 چہروں والا، جو کہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹا، فسادی، جاہل، مذاق اڑانے والا ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے منافق کی پہلی مثال غرض اور مصلحت سے مسلمان بننے والا۔ یہ مکمل منافق ہے، ہدایت کی بجائے گمراہی کو پسند کرتا ہے، نفس پرست ہے، حسد اور تکبر کی لپیٹ میں آنے والا ہے، گونگا، بہرا، اندھا ہے۔ منافق کی دوسری مثال ہے جو شک میں مبتلا ہے، کمزور ایمان والا ہے، حق کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت نہ کرنے والا، وقتی اندیشوں میں مبتلا ہے، اور تعلق باللہ کی بات ہے، دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں۔ منافق کی نشانیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کا عزم کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے، کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ منافقوں کے دل کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں سے مذاق کرتا ہے، ان کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کا نور بصارت سلب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منکرین حق کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا۔ مقصد زندگی کی بات ہے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہم نے اسے دیکھا اپنے جائزے میں۔ رسول اللہ ہمارے رہنما ہے، رسول اللہ نے ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینے کی حقیقت واضح کی، جھوٹ سے کراہت دلائی، سرکشی میں اندھا بننے کی حقیقت واضح کی۔ کامیاب لوگوں کے رویے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، ناکام لوگوں کے رویے ایمان والوں کو دھوکہ دینا، شعور نہ رکھنا، جھوٹ بولنا، زمین میں فساد پھیلانا اور اصلاح کے دعوے کرنا، ایمان والوں کو بے وقوف سمجھنا، شیطانوں کا ساتھی بننا، سرکشی میں اندھا بننا، رہنمائی کے بدلے گمراہی خریدنا، ہدایت نہ پانا، بہرا، اندھا اور گونگا بننا۔ آؤ کچھ کر لیں، انشاءاللہ
اللہ سے مدد مانگنی ہے، ہمارے اندر سے نفاق ختم کر دے۔ منزل ہے کہاں تیری، کیا میں نے دھوکہ دینے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ نہ بولنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے زمین میں فساد پھیلانے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے سرکشی میں اندھا بننے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے بہرا، گونگا، اندھا بننے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ یا اللہ ہمیں بہرا بننے سے، اندھا بننے سے، گونگا بننے سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمیں نفاق سے بچا لینا۔ ہم نے رکوع نمبر 2 دیکھا، سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیجئے۔ جی 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 ایک بنیادی فرق ہے، ایمان والا علم کی مجلس میں آ کے ایمان پاتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ وہ اس علم سے دنیا کا مفاد حاصل کرنا چاہے، وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ سمجھ آ جائے لیکن کریں گے اپنی مرضی۔ منافق علم کی مجلس میں جاتا ہے جب گھبرا اٹھتا ہے، جب یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں اسے شمار کیا جائے، تو اسے جتنا وہ سننا چاہتا ہے اتنا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا سنا ہوا ایسا نہیں ہوتا جو اس کے ایمان کو بڑھا سکے، کیونکہ ایمان ہوتا ہی نہیں، اضافہ تو اس میں ہوتا ہے جو چیز موجود ہو۔ اب اندر نفاق ہے، اس نے سن بھی لیا، تھوڑی سی روشنی ہو گئی تو وہ کوشش کرتے ہیں چلو اس لحاظ سے انہیں تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں کہ جتنا سا پڑھا ہے، جتنا سا سنا ہے اتنا ہی فائدہ ہو جائے۔ اب ایمان اور نفاق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ منافق جب گھر کو لوٹتا ہے تو ایمان کی باتیں اسے یاد بھی نہیں آتی اور وہ اس پر عمل کرنا بھی نہیں چاہتا، جی دنیا میں کھو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے تو دنیا اسی کا اسی طرح رہ جاتا ہے، وقتی طور پر سننے سے اس وقت فائدہ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی روشنی آتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ اس کا اثر آ جائے، یعنی عمل میں بھی آ جائے، اتنی روشنی نہیں ہوتی۔ جبکہ ایمان والے کے دل کے اندر جو روشنی آتی ہے اس کی وجہ سے اسے سمجھ آتی ہے تو وہ عمل کرنا چاہتا ہے، ٹوٹا پھوٹا کرے لیکن کوشش کرتا ہے۔ لیول کا فرق تو رہتا ہے کہ ایمان کی مجلس میں انسان کی کیفیت فرق ہوتی ہے اور گھروں میں فرق ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ایمان کے ساتھ فرق ہوتی ہے نا، ایمان کے درجے، الایمان یزید و ینقص۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی، تو ایمان گھٹ بڑھ رہا ہے نا۔ تو منافق کے پاس نفاق ہے، اب وہ نفاق گھٹ بڑھ نہیں رہا، تھوڑا سا اس کے دل میں گنجائش پیدا ہوئی، نفاق میں تھوڑی سی ہلکی سی گنجائش پیدا ہوئی، ہلکی سی روشنی آئی، جب وہ اس ماحول سے نکلا بجھ گئی، تو پھر نفاق کا نفاق باقی رہ گیا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ جی کوئی اور کوئی سوال کرنا چاہے؟ یہ بہت اچھا سوال تھا۔ جی صحیح، جو چیز روشنی میں مسلسل اضافہ کرتی، مجالس الصالحین، علم کی مجالس، توجہ کے ساتھ سننا، سمجھنا، کیونکہ اصل چیز جس میں کمی آتی وہ سمجھ ہے، دین کی سمجھ،
जितनी जितनी समझ बढ़ती है उतना ही ज़्यादा रोशनी बढ़ती है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने इल्म को नूर करार दिया, अल इल्म नूर, इल्म की रोशनी, उसकी वजह से ज़िंदगी में रोशनी आती है। इसलिए इल्मी मजालिस से कभी अपना ताल्लुक़ नहीं काटना चाहिए। जो चीज़ ताल्लुक़ काटती है वो ये कि ये तो मुझे पता है, ये मुझे आता है। आना और समझना दो मुख्तलिफ बातें हैं। अगर आपके घर में कोई आया है और आके दरवाजे से निकल गया है तो ये कैसा आना है? कोई आपके घर में मेहमान आया तो आप क्या कहते हैं? बहुत दिली मोहब्बत, आप कहते हैं आप बैठे तशरीफ रखें, आप उसे कुछ खिलाना चाहते हैं, आप उससे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो दरवाजे से ही लौट जाए तो आप कहते हैं कि ये आना तो ना हुआ। तो इसी तरह से जैसे दीन की कुछ बातें आती ज़रूर हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं होती जो यानी आने के बाद ठहर जाएं, जब तक इंसान मजलिसों से और ज़्यादा पुख्ता करने की कोशिश नहीं करता। इसलिए हमेशा इल्म की पुख्तगी के लिए कोशिशें करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। जी, कोई और बात? क्या इस वक्त रिवीजन के लिए मौजूद है लोग? रिवीजन के लिए आज की रिवीजन किसने करवानी है? फरजाना जी, आइए। क्यों नहीं? जब अल्लाह ने आपके लिए रोशनी का दरवाज़ा खोला है तो अल्लाह से उम्मीद बांध कर रखें। जिस रब ने कुरान के इल्म और फहम तक पहुंचा दिया, रोशनी तक पहुंचा दिया, तो क्या वो रोशनी होगी नहीं? इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह। जी, पहला काम ये करें कि इरादा कर लें कभी डिस्कनेक्ट नहीं रहना इल्मी मजालिस से। नंबर 1, इल्म से मोहब्बत करें, इल्म को पुख्ता करें और इल्म के लिए वक्त लगाएं। जितनी आपको समझ आएगी ना, जितना ज़्यादा आपको इसकी लॉजिक समझ आएगी, उतना ज़्यादा अंदर से खोट और जो अंदर की गंदगी है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।